صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے المکث بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کا بیان۔ دیکھیں ایک ایک چیز الگ الگ کر کے احادیث جو ہیں امام بخاری نے مرتب کی ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اور ہر چیز کی جو تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اس کا ہمیں علم ہو۔ 785 حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت ایوب حضرت ابی قلابہ سے بیان کرتے ہیں۔ انا مالک بن حویرث قال لاصحابہ، مالک بن حویرث نے اپنے اصحاب سے کہا، الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور مالک بن حویرث کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ کچھ دن انہوں نے وہاں قیام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال دیکھا، دین سیکھا، اور پھر جب واپس جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دی تھیں، تو یہ حدیث بھی انہی حدیث میں سے ایک حدیث ہے۔ تو مالک بن حویرث جب یہ واپس جاتے ہیں تو اپنے اصحاب کو نماز پڑھنی سکھا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث قال لاصحابہ، مالک بن حویرث نے اپنے ساتھیوں سے کہا، الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ قال، اور کہتے ہیں وذاک فی غیر حین صلاۃ، کہ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت، نماز کے علاوہ ہی وہ طریقہ سکھا رہے تھے۔ فقام، وہ کھڑے ہوئے، ثم رکع فکبر، پھر انہوں نے اکبر کہتے ہوئے رکوع کیا، ثم رفع راسہ، پھر انہوں نے سر اٹھایا، فقام حنیۃً، کچھ دیر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑے رہے، ثم سجد، پھر سجدہ کیا، ثم رفع راسہ حنیۃً، پھر سجدے سے اٹھے اور سیدھے بیٹھ گئے، اور کچھ دیر کے لیے وہ سجدے کے درمیان بیٹھے رہے، یعنی سجدہ کر کے جب اٹھے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہے۔ فصلی صلاۃ عمرو بن سلمۃ شیخنا ھذا، اور یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے ہمارے شیخ عمر بن سلمہ جیسی نماز پڑھی۔ قال ایوب کہتے ہیں کہ کان یفعل شیئا لم ارہم یفعلونہ، کہ ہم نے انہیں ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ کان یقعد فی الثلاثۃ والرابعۃ، کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا سجدہ ہوتا ہے اس سے اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک سجدہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگلی رکعت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن تیسری رکعت میں انہوں نے سیدھا کھڑے ہونے کی بجائے کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال فاتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاقمنا عنده، ہم نے آپ کے پاس قیام کیا، فقال، پھر آپ نے فرمایا، لو رجعتم الى اہلیکم صلوا، جب تم اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤ، صلوا صلاۃ قضا، تو اس طرح سے نماز پڑھو، فی حین قضا، صلوا صلاۃ قضا فی حین قضا، کہ فلاں نماز کا وقت آئے تو فلاں نماز فلاں وقت پہ ادا کرو، فلاں نماز فلاں وقت پہ ادا کرو۔ آپ نے تفصیل سے بتایا ہوگا کہ ظہر کے وقت ظہر پڑھو، عصر کے وقت عصر پڑھو، مغرب پڑھو، ساری نمازوں کے اوقات بتائے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک شخص اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ تو یہ واقعہ نماز کے وقت کا نہیں تھا، نماز کے علاوہ حضرت مالک بن حویرث جو ہیں وہ نماز کا فعل کر کے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بتا رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ خاص چیز کیا ہے کہ المکث بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ہمارے ہاں جو عمومی نماز پڑھی جاتی ہے بس ٹکریں چکے ماری جاتی ہیں، سجدے میں گئے پورا سر اٹھایا ہی نہیں تو دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اٹھتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ثم رفع راسہ حنیۃً، کچھ دیر کے لیے وہ اپنا سر جو ہے اس کو اٹھا کے رکھتے تھے تو سیدھے بیٹھتے تھے اور پھر اگلا سجدہ کرتے تھے۔ اور ایک جو بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کے بھی کسی حد تک جلسہ استراحت کرتے تھے، اور یہ طریقہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ تو اگلی حدیث بھی یہی ہے، اسی چونکہ ضمن میں ہے اس کو بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 786، اور یہ حدیث جو ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان البراء قال، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، کان سجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکوعہ وقعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجود اور رکوع اور قعود بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قریب من السواء،
تقریباً برابر برابر ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سجدے میں لگاتے تھے اتنی ہی دیر اٹھ کے بیٹھتے تھے اور پھر اگلے سجدے میں جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سکون سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 787، اور یہ حدیث جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں انی لعالو ان اصلی بکم، کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ ایسے ہی نماز پڑھاؤں جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ قال ثابت کہتے ہیں کان انس بن مالک یصنع شیئا لم ارکم تصنعونہ، کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو میں نے تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ کان اذا رفع رأسه من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، قام کھڑے ہوتے تھے، حتی یقول القائل، کہنے والے کہتے تھے قد نسی، کہ یہ بھول گئے، وبین سجدتین حتی یقول القائل قد نسی، اور سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ کہنے والا کہتا تھا شاید آپ بھول گئے۔ ان تینوں احادیث میں جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی اور آرام سے نماز پڑھتے تھے، اور دو سجدوں کے درمیان ٹھہرتے تھے، سجدے سے اٹھ کے ایک دم کمر سیدھی کیے بغیر دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے، بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھ کے پھر اگلا سجدہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی آ رہا ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھتے تو کسی حد تک جلسہ استراحت بھی کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نمازیں اطمینان سے پڑھی جائیں اور تسلی سے رکوع اور سجود اور سجدوں رکوع سے اٹھ کے اور سجدوں کے درمیان جو جلسہ اور قعدہ ہے وہ اطمینان سے کیا جائے۔ تو ظاہر نماز اللہ کے حضور حاضری ہے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے، تو اس کو تسلی کے ساتھ کیا جائے تاکہ نماز کے اندر جان اور روح ہو، اور جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس سب کی ہمیں سمجھ بھی ہو۔ لیکن ہمیں محدثین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح وجود قبول فرمائے کہ کس طرح باریکی سے محدثین کرام نے اور علماء نے اور فقہا نے ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک باب الگ الگ باندھا اور ہر چیز کی تفصیل ہمیں سمجھائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ لیکن بدنصیبی ہے امت کی کہ اس وقت وہ نماز کی اصل روح سے بہت کم ہی واقف ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے اور نماز اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔